میں نے امام حنیفہ سے ثابت کیا کہ امام حنیفہ کہتے ہیں کہ اہل شام ہم سے صرف اس لیے بغض رکھتے ہیں کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ہم حضرت علی کے دور میں ہوتے تو حضرت علی کے ساتھ مل کے حضرت معاویہ سے جنگ کرتے. ہم منگولوں کی اولاد ہیں. ان کو پتہ نہیں ہے منگولاں دے ہاتھ لگے نے تو اڈے سارے بابے منگولاں نے وڈے ہوئے نے جتنے اولیاء اللہ نے جدوں وہ کافر سن. تو جب آپ کے اوپر یہ مرڈر اٹیمپٹس ہوتی ہیں تو اس وقت آپ کی کیا کیفیت بنتی ہے اور آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ اس نے میرے خیال ہے چند سیکنڈز کے اندر 25 سے 30 حملے کیے ہیں. دونوں ہاتھ میں اس کے وہ تھے چاقو اور اس جگہ پہ کیے ہیں. ایک بھی صحیح لگ جاتا تو کام ہو گیا تھا. جن لیڈروں سے ہم نے عشق کیا ان کے کرتوت بھی ہمارے سامنے آ گئے. میں نام نہیں لیتا, ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ایسا ہو جس سے آپ کا بھی دل دکھ جائے. ٹھیک ہے. السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. آج میں نے سوچا کہ یار پوڈ کاسٹ کرنی چاہیے, اور آج جو ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں انجینئر محمد علی مرزا, آپ سب لوگ انہیں جانتے ہوں گے اور میں ان کو اپنا ایک ٹیچر بھی مانتا ہوں, اور آج انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں ان سے کچھ سوالات پوچھ سکوں. اور موسٹلی میرا جو فوکس ہوگا کہ میں ان سے ایسے سوالات پوچھوں جو کہ ینگسٹرز خاص طور پہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے مائنڈ میں آتے ہوں گے. تو اگر تو آپ اسٹوڈنٹس ہیں تو لازمی اینڈ تک دیکھیے گا, اور اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیے گا, آپ کو ہو سکتا ہے کہ آپ کے کچھ سوالوں کے جواب مل جائے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. جی عاقب بھائی. علی بھائی, سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا, آپ سے سوال پوچھنے کے لیے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم دیا. تو وقت ضائع کیے بغیر میں اپنے پہلے سوال کی طرف جاتا ہوں. علی بھائی, پہلا سوال یہ ہے کہ ٹیکنالوجی آج کل اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے, ہر فیلڈ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ریسرچز ہیں, کھانے کے اوپر ریسرچز ہیں, سونے کے اوپر ہیں, ایون کہ ہماری جو مینٹل ہیلتھ ہے اس کے اوپر سائنٹسٹ نے ریسرچ پیپرز لکھے ہوئے ہیں کہ کس طرح ہم مینٹل ہیلتھ کو اچھا رکھ سکتے ہیں, صحت کو اچھا رکھ سکتے ہیں, اتنا کچھ ہے. تو ایک ایسے دور کے اندر ہم ایک نوجوان کو کیسے قائل کر سکتے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی مذہب کا منتخب کرے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے؟ دیکھیں جی, اس میں جب تک انسان پرپز آف لائف کو تلاش نہیں کرے گا نا, اس وقت تک کبھی بھی اس معاملے کے لیے وہ سیریس نہیں ہوگا. انسان کو شعور کی آنکھ کھولنے کے بعد اس چیز کے اوپر ایمفسائز کرنا پڑے گا, اور ظاہر ہے کہ حالات و واقعات اسے بتاتے ہیں کہ انسان پیدا ہوتے ہیں, اپنی زندگی گزارتے ہیں اور اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. وہ کون سی ہستی ہے جس نے ہماری مرضی کے بغیر ہمیں پیدا کر کے اس پلانٹ ارتھ کے اوپر پٹ کر دیا ہے؟ اور پھر کیا مرنے کے بعد بھی کوئی اور زندگی ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ کا کریٹر کا تعارف اس دنیا میں موجود نہ ہوتا, دنیا میں کوئی اس ٹاپک پہ بات نہ کر رہا ہوتا, پھر تو یہ بات کی جا سکتی تھی کہ ٹھیک ہے جس طرح باقی لوگ زندگی گزار رہے ہیں ہم بھی ویسے ہی زندگی گزاریں. لیکن اس دنیا کے اندر جیسے جیسے وقت آگے گزر رہا ہے اور ٹیکنالوجی کی برکت سے پوری دنیا ایک گلوبل ویلیج کیا گلوبل ہوم بن چکی ہے, اس میں ریلیجن تو سب سے زیادہ ڈسکس ہونے والی چیز ہے. لیکن یہ ایک المیہ ہے کہ لوگ سائنس کی تحقیق کرتے ہوئے اپنی اس فیلڈ کے اندر بڑی دور تک جاتے ہیں, لیکن فزیکل ورلڈ کے پیچھے جو میٹا فزکس ہے, جو ان تمام چیزوں کو لے کے چل رہی ہے, اس کی طرف وہ متوجہ نہیں ہوتے. تو ظاہر ہے پھر ان کے لیے خدا کبھی سیریس نہیں ہوگا. تو مذہب ہماری ضرورت نہیں ہے, ہماری ضرورت ہے خدا. اور خدا کی ریکوائرمنٹ انسان سے یہ ہے کہ وہ اس کے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق چلے. اگر خدا کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹ ہو جائے کہ اپنی مرضی کی زندگی گزارو, تو پھر مذہب ہماری ضرورت نہیں رہے گی. خدا ہماری ضرورت اس لیے ہے کہ ہم مر جاتے ہیں, نہ ہم اپنی مرضی سے پیدا ہوئے نہ اپنی مرضی سے مریں گے. اور اگر مرنے کے بعد کوئی آگے زندگی ہے تو اسے سیریس لینے کی ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کریٹر نے ہماری مرضی کے بغیر ہمیں پیدا کیا, وہ آنے والی زندگی میں بھی ہمارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے. جیسا کہ اس زندگی کے اندر بھی اس نے بہت کچھ کر دیا. ہمیں اگر خوشیاں دیں تو کئی ایک غم بھی دیے, اور ان غموں کو ہم ایک لیول تک تو کسی کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں, اس کے بعد نہیں. اور اگر آخرت کا جو وعدہ دینے والے پیغمبر
لاکھوں پیغمبر جو سچے تھے اپنے اپنے زمانوں میں، وہ سب کے سب ایک بات کر رہے ہیں کہ تمہیں مرنے کے بعد اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، آن دا ڈے آف ججمنٹ تم جواب دہ ہو، اکاؤنٹیبل ہو اپنے رب کو. تو ہزاروں اور لاکھوں پیغمبر ایک ہی بات کر رہے ہیں، جو کہ اپنے اپنے زمانے کے سچے لوگ تھے، ان کے مخالفین بھی انہیں مانتے تھے کہ وہ سچے لوگ تھے، تو جھوٹ تو نہیں بول سکتے. پھر لاجیکلی کیا ہم اپنے کریٹر خود ہیں؟ کیا ہمارے ماں باپ ہمارے کریٹر ہیں؟ انہیں تو پتہ بھی نہیں تھا، ان کا تو ایک اپنا معاملہ تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس طریقے سے بنایا ہے، آج سائنس کی برکت سے تو ہمیں جس طرح چیزیں پتہ چلی ہیں، اس کے بعد تو زندگی کا سب سے اہم سوال یہ ہونا چاہیے کہ وہ کون ہے جس نے ہماری مرضی کے بغیر ہمیں پیدا کیا ہے. اور اس کے بعد میں جب یہ سوچتا ہوں میں تو ڈر جاتا ہوں کہ جس نے میری مرضی کے بغیر مجھے پیدا کیا وہ میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے. تو اب میں نے اس گاڈ کو تلاش کرنا ہے. جب آپ خدا کو تلاش کرنے نکلیں گے، پھر خود بخود خدا کے جو قوانین ہیں، مورل لاز، جو مذہب کے قوانین ہیں، وہ سب کے سب آپ کو بڑے ریشنل لگنا شروع ہو جائیں گے. لیکن جب تک خدا کا تعارف نہیں ہوگا تو یہ کہنا کہ جی 5 وقت نماز پڑھ لو، روزے رکھ لو، یہ ساری کی ساری چیزیں فضول ہوں گی ایسے شخص کے لیے جسے خدا کا تعارف نہیں ہے. تو پرپز آف لائف کو تلاش کریں، کریٹر کو تلاش کریں، کریٹر تک پہنچ جائیں تو پھر ول آف کریٹر کیا ہے، پھر وہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے معاملات چل سکیں گے. تو یہ چیز ہے جو اصل ضروری چیز ہے. صحیح ہے. چلیں لیٹ سپوز کہ ایک نوجوان کو آپ کنونس کر لیتے ہیں، وہ مذہب پہ چلنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، گاڈ کو فائنڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن جب وہ گاڈ کو فائنڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو دنیا میں بے شمار مذاہب اس کے سامنے آتے ہیں، جس میں سے سب سے بڑا عیسائیت، کرسچینٹی، پھر ہندوازم، پھر اسلام اور وغیرہ وغیرہ. تو وہ کس طرح جو ہے دیکھے گا کہ کون سا حق ریلیجن ہے اور کون سا ٹرو گاڈ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے؟ دیکھیں، گاڈ تو سب کا کامن ہے. ہم یہ کوئی کلیم ایسا نہیں کرتے کہ مسلمانوں کا، کرسچنز کا، جیوز کا خدا الگ ہے. خدا تو ایک ہی ہے تمام الہامی کتابوں میں. بڑا سمپل طریقہ ہے. دنیا میں اس وقت کئی کرسچنز ہیں جن لوگوں نے بائبل پڑھی ہے اور مسلمان ہو گئے ہیں. قرآن بعد میں انہوں نے پڑھا ہے. ایز فار ایز توحید از کنسرنڈ، آج بھی ٹیمپرڈ فارم میں جو کتابیں ہیں، تورات اور انجیل، بائبل ہم جسے کہتے ہیں کمبائنڈ فارم میں، توحید اس کے اندر محفوظ ہے، ایک خدا کا کانسیپٹ. لیکن پریکٹیکلی اس وقت کرسچینٹی شرک کا شکار ہو چکی بھی ہے. ٹرو گاڈ کا جو کانسیپٹ ہے الہامی کتابوں میں، چاہے جیوز کی ہوں، کرسچنز کی ہوں، وہ پریکٹیکلی آپ کو مسلمانوں کے اندر نظر آتا ہے. خدا کی جو کوالٹیز وہ کلیم کر رہے ہیں اپنی کتابوں میں، پریکٹیکلی ان کے اندر بالکل نظر نہیں آتی ہیں. جبکہ مسلمان جو کوالٹیز کلیم کر رہے ہیں وہ کوالٹیز وہی ہیں جو ان کی کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہیں اور ہماری کتاب قرآن کے اندر بھی موجود ہے، اور پریکٹیکلی مسلمان اس پہ چل رہے ہیں. آپ نے کرسچینٹی کا ذکر کیا. کرسچینٹی بس ایک مردم شماری کے اندر ان کو سب سے بڑا ریلیجن ڈکلیئر کیا جاتا ہے. ریلیجن وہ ہوتا ہے جسے لوگ پریکٹس کر رہے ہوں. اسلام از دی اونلی پریکٹسنگ ریلیجن آن دا فیس آف ارتھ. کہ آج بھی ملینز آف پیپل ایک خدا میں اتنا محکم بلیو رکھتے ہیں جو کہ پیغمبروں کے زمانے کے اندر خدا پہ یقین رکھنے والے لوگ ہوتے تھے اور اپنے دین کے ساتھ وہ کمیٹڈ ہیں. باقیوں نے تو رسومات کا نام دین رکھ دیا ہوا ہے، لیکن اسلام صرف رسومات کا نام نہیں، پریکٹیکلی خدا کے ساتھ جو انسان کا تعلق ہونا چاہیے وہ مسلمانوں میں آپ کو نظر آتا ہے. کرسچنز تو زیادہ تر ایتھیسٹ ہو چکے ہیں یا سیکولر ہیں، ان کے لیے مذہب کوئی اتنی اہمیت کا حامل نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ یورپ میں، امریکہ میں، ایون آسٹریلیا کے اندر کئی چرچز ہیں جو مسلمانوں نے خرید لی ہیں اور وہ مساجد کے اندر کنورٹ ہو گئے ہیں. اس ماڈرن دور کے اندر جب کہ لوگ ریلیجن کو اپنا ایک پرسنل میٹر سمجھتے ہیں، اتنی امپورٹنس نہیں دیتے ہیں، اسلام اتنا سپرسیڈ کر رہا ہے کہ کرسچنز نے اپنے گرجے مسلمانوں کو بیچ دیے کہ آپ انہیں مسجد میں کنورٹ کر لیں. تو ہونا تو چاہیے تھا کہ اس ماڈرن دور کے اندر لوگ ریلیجن سے بالکل برگشتہ ہو جاتے. ایسا نہیں ہے. پھر آپ دیکھیں جو بھی دنیا میں خدا کو سیریس لیتا ہے، خواہ وہ کسی ریلیجن سے تعلق رکھتا ہے، اس کی دنیاوی تعلیم جیسی بھی ہے، الٹیمیٹلی آپ دیکھیں گے وہ لوگ اسلام تک پہنچتے ہیں. پریکٹیکلی اس وقت کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں کرسچنز کے اندر بھی، جیوز کے اندر، ہندوؤں کے اندر، جنہوں نے خدا کو سیریس لیا ہے اور وہ پھر اسلام تک پہنچے. آپ مسلمانوں میں کوئی بڑا بندہ ایسا دکھا نہیں سکتے جس نے اسلام کو چھوڑا ہو اور اس کے بعد پوری دنیا میں وہ مسلمانوں کو للکار رہا ہو کہ آؤ مجھ سے بات کرو، اسلام جھوٹا ریلیجن ہے.
لیکن اس کے اگینسٹ